اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، اہلاً و سہلاً۔ امید و دعا ہے کہ خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ، آپ سب نے اپنا فرسٹ مائل سٹون کو کمپلیٹ کر کے، یعنی تجوید کے رولنگز کو سیکھ کر الحمدللہ اس کورس کو جوائن کیا ہے۔ تو خلوص نیت اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ہم اس کورس کو شروع کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہم نے پچھلے کورس میں جو آپ نے تجوید کا کمپلیٹ کیا ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ تجوید کی اہمیت کیا ہے، رائٹ؟ قرآن و حدیث کے مطابق ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے ایک کوئک سا ریویژن کر لیں گے۔ اوکے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور کیا قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، مینڈیٹری ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ اگر ایک ہی سینٹنس میں آپ کو اس کا جواب چاہیے تو یا قرآن کو بہترین آواز میں، بہترین انداز میں ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنا قرآن کا حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ جو قرآن کو بہترین آواز میں یعنی بہترین انداز میں نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ استغفر اللہ۔ قرآن کے حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کو بہترین طریقے سے پڑھا جائے۔ قرآن کے کتنے حقوق ہیں؟ قرآن کے 5 حقوق ہیں، جس میں پہلا کیا ہے کہ اس پر ایمان ایسا لایا جائے جس طرح اس پر ایمان لانے کا حق ہے، یعنی ایمان باللسان نہیں، صرف ایمان زبان سے نہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، بلکہ ایمان بالقلب، یعنی دل سے یہ یقین رکھنا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، سبحان اللہ۔ دوسرا حق کیا ہے کہ اس کی تلاوت اس طرح کی جائے جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کو اس طرح سمجھیں جس طرح سمجھنے کا حق ہے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل اس طرح کیا جائے جس طرح اس پر عمل کرنے کا حق ہے، اور ففتھ اس کی جو رائٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تبلیغ کریں، اس کو دنیا میں پہنچائیں ہر جگہ جس طرح اس کو تبلیغ کرنے کا حق ہے۔ الحمدللہ۔ تو آج انشاءاللہ جو قرآن کا دوسرا حق ہے وہ ہے اس کی تلاوت اس طرح کرنا جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کورس کے ذریعے ہم قرآن کا یہ جو حق ہے تلاوت کا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، رائٹ؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے لیے آپ کو بہت ہی زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے، اور آپ کو قرآن پڑھنا آپ کا ایک ڈیلی روٹین ہونا چاہیے۔ بہت سارے صحابہ جو ہے ہر ہفتے ایک قرآن ختم کرتے تھے، یعنی ایک قرآن کو پورا پڑھنا صرف ایک ہفتے میں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، رائٹ؟ تو قرآن کی تجوید کا جو کورس آپ سیکھ رہی ہیں، اس کو اگر آپ بہترین انداز میں ختم کرنا چاہتی ہیں، بہترین انداز میں سیکھنا چاہتی ہیں، تو آپ کے لیے کمپلسری ہے کہ آپ ڈیلی قرآن کو پڑھا کریں انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ المزمل میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف ٹہر ٹہر کر کیا کرو۔ ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ اطمینان سے اور صاف صاف یعنی ایوری لیٹر کو اس کا حق دیتے ہوئے ہم اس کو ادا کرنا چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان سے جب ترتیل کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ اور وقف کے قاعدوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ترتیل ہے۔
دیکھیں قرآن میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور ترتیل کا معنی کیا ہے کہ تجوید کے ساتھ وہ ساری رولنگز جو آپ نے الحمدللہ کمپلیٹ کر لی ہیں اپنے بیسک تجوید کورس میں، اس کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور یہاں الگ سے بتایا گیا ہے کہ وقف کے قاعدے یعنی سٹاپنگ رولز، اکثر جو آپ میں سے جو مسٹیکس ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ سٹاپنگ رولز میں مسٹیک ہو جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی جگہ سٹاپ کرنا جہاں پر کوئی سٹاپنگ سائن نہیں ہے وہ آیت کی میننگ بھی بدل سکتی ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کورس میں وہ بھی دیکھتے ہیں، تجوید اور ترتیل کے ساتھ دونوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور سورہ بقرہ میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یعنی اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پہ سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ہم نے دیکھا نا کہ پہلا کیا ہے کہ ایمان لانا قرآن پر، جس طرح اس پر ایمان لانے کا حق ہے تو ایمان کو کنیکٹ کیا گیا ہے دوسرے حق کے ساتھ، وہ کیا ہے کہ اس کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اور کیا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کا رویہ رکھے گا وہ اصل میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو انشاءاللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ بنیں اور ضرور انشاءاللہ قرآن کو تجوید کے ساتھ ہی پڑھیں۔ اوکے، تو ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اٹ از مینڈیٹری ٹو لرن تجوید۔ تجوید کو سیکھنے کے 2 ٹائپس ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ یعنی ایسا علم جو سیکھنا صرف ایک مسلم کی کمیونٹی میں اگر کوئی ایک فرد جو ہے اگر وہ سیکھے تو کافی ہے، یعنی ان کی ڈیفینیشنز کو جانا تاکہ وہ جو ہے دوسروں تک اس علم کو پہنچائے، رائٹ؟ جس طرح ایک قرہ ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، اگر اس کو تجوید کی ساری رولنگز باریکی سے پتہ ہو تو اس کے لیے کافی ہے تاکہ وہ دوسروں کو بتا سکے کہ کس طرح ہم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ لیکن ان سارے رولز کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، ان سارے رولز کو قرآن میں اپلائی کرنا تاکہ لہن جلی سے بچ جائیں، لہن جلی نہ کریں، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جسے ہم فرض عین کہتے ہیں۔ یعنی ایسی مسٹیک سے بچیں جس کی وجہ سے قرآن کی آیتوں کی میننگ میں تبدیلی ہو جائے، اس کو لہن جلی کہتے ہیں، جو ہم نے آلریڈی پچھلے کورس میں دیکھا ہے۔ تو یہ پوائنٹس کچھ لکھ لیں آپ جس سے لہن جلی ہو سکتی ہے، اور اس تلاوت میں آپ ضرور ان کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، لہن جلی کن کن سے ہوتی ہے میں 1 by 1 بتاتی جاؤں گی، آپ ضرور نوٹ کریں۔ پہلا کیا ہے کہ حرف کو بدلنا، چینجنگ اے لیٹر۔ چینجنگ اے لیٹر کب ہوتا ہے؟ مخرج، جو ہمارا مخرج ہے وہ اگر ہم نے چینج کیا تو لیٹرز بھی بدل جاتے ہیں، یہ ہم نہیں کریں گے، لہن جلی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ حرف کا لگانا، اور تیسرا کیا ہے؟ حرف کا نکالنا۔ یہ ہمیشہ کب ہوتا ہے؟ مد کے صورت میں، جہاں پر مد میں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا کسی لیٹر کو جہاں پر صرف اور صرف فتحہ ضمہ کسرہ ہے اس کو لمبا کرنا مد طبیعی میں بدل جاتا ہے، اور مد طبیعی جو 2 حرکہ کیا جاتا ہے اس کو ہم اگر 1 حرکہ کریں تو اس کا جو الف یا یا ساکن یا واو ساکن جو لیٹرز ہیں وہ نکال دی جاتے ہیں نا۔ تو حرف کا لگانا اور حرف کا نکالنا یہ بھی لہن جلی ہے۔ اور نیکسٹ کیا ہے؟ متحرک کو ساکن میں بدلنا، ساکن کو متحرک میں بدلنا، یہ بھی لہن جلی ہے۔ اکثر قلقلہ والے لیٹرز میں جب آپ قوف طا با جیم دال پہ قلقلہ اگر آپ نے زیادہ کر دیا تو وہ فتحہ کی طرح ساؤنڈ کرنے لگے گا، تو اس طرح ہم کیا کرتے ہیں کبھی کبھی ساکن کو حرکہ میں بدل دیتے ہیں، اور کبھی کبھی حرکہ کو ساکن میں بدلنا یہ بھی لہن جلی ہے۔ تجدید جو ہے اس کو نکالنا اور لگانا بھی لہن جلی ہے۔ اکثر میں نے سٹوڈنٹس میں اسپیشلی جب میں نے البسملہ کی تلاوت دیکھا ہے وہاں پہ را پہ کچھ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ تجدید نہیں لگاتے، رحمن الرحیم پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے تجدید نکل جاتی ہے۔ اس طرح کے انشاءاللہ غلطیوں سے ہم بچیں گے ضرور۔ اوکے، نیکسٹ تھنگ جس سے لہن جلی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ حرکہ کو بدلنا، یعنی فتحہ ضمہ کسرہ جو ہوتے ہیں، فتحہ کو ضمہ میں، ضمہ کو کسرہ میں، اس طرح بدلنے سے بھی لہن جلی ہو سکتی ہے۔ اور کچھ ایگزامپل سے دیکھتے ہیں کہ لہن جلی کس طرح ہو رہی ہوتی ہے، اور آلریڈی ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا لیکن اس کو ہم دوبارہ سے انشاءاللہ اس کورس میں بھی دیکھیں گے۔ وہ کیا ہے کہ مخرج کا بدلنا جو ہوتا ہے اس سے لہن جلی کس طرح ہوگی۔
یہاں پر ہے ایک ایگزامپل واللہ علیم جو عین سے ہے، اور اکثر آپ میں سے جو ہے عین میں غلطی کرتے ہیں اور اس کو حمزہ کی طرح پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے لہن جلی ہو رہی ہے۔ واللہ علیم، اللہ از آل نوئنگ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو واللہ علیم اگر ہم نے اس کو پڑھا تو استغفر اللہ، یہاں پر اس کی میننگ چینج ہو رہی ہے۔ اللہ از آل نوئنگ سے اللہ از پینفل، دردناک کا مطلب ہوتا ہے علیم۔ اوکے، علیم جو حمزہ سے آتا ہے اس کا میننگ ہوتا ہے دردناک، اور جو عین سے آتا ہے اس کا میننگ ہوتا ہے علم والا۔ تو انشاءاللہ ہم اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے۔ اور نیکسٹ ہے قلبن اور کلبن۔ فرسٹ کلاس اتنا یہاں پر جو قوف سے ایک ورڈ آ رہا ہے قلبن، اگر ہم نے قوف کو ٹھیک سے پرناؤنس نہیں کیا اور کیف کی طرح پرناؤنس کیا تو اس کی میننگ چینج ہو جاتی ہے ہارٹ سے ڈاگ، کیونکہ قوف سے جو قلبن آتا ہے وہ ہارٹ ہے، اور کلبن جو کیف سے آتا ہے اس کا مطلب ڈاگ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہاں اور ایک ہے کہ ڈراپنگ آف دا لیٹر، ہم یہ اکثر کب کرتے ہیں؟ مد، جو یہاں پر ورڈ ہے خلقنا، نون کے بعد ایک الف آیا ہے، مد طبیعی ہے، 2 حرکہ لمبا کریں گے، لیکن اگر ہم نے 1 حرکہ لمبا کیا تو ہم 1 الف کو وہاں سے نکال رہے ہیں، جس کی وجہ سے میننگ چینج ہو رہی ہے نا۔ خلقنا کا مطلب ہے وی کریٹڈ، اگر ہم نے اس کو خلقنا پڑھا، جلد بازی میں قرآن جلدی پڑھ رہے ہیں اور ہم نے مد کا خیال نہیں رکھا تو اس کا میننگ ہو رہا ہے دوز ویمن کریٹڈ، یعنی ان عورتوں نے بنایا۔ استغفر اللہ۔ سیم تھنگ ود حرکہ جو ہوتے ہیں، اکثر ہمارے مسٹیکس جو ہوتے ہیں اسی میں ہوتے ہیں کہ حرکہ جو ہے وہ کبھی کبھی ہم بدل دیتے تھے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جو ورڈز ہمیں یاد ہوتے ہیں وہی ورڈز ہمیں کوئی اور جگہ پہ لگا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل انعمت، ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں رائٹ، انعمت علیہم، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نے انعام کیا، یو فیورڈ، تو نے۔ یہ اگر یہی انعمت کہیں اور جگہ آ جائے اور اس پر انعمتو ہے تاکہ اوپر ضمہ ہے، تو بھی ہم کبھی کبھی بیکاز وی آلریڈی نو دس میمورائزڈ ہے تو ہم اس کو انعمتا ہی پڑھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے لہن جلی ہو رہی ہے، بیکاز انعمتا کا میننگ ہے تو نے ہمیں عطا کیا، یعنی یو فیورڈ۔ انعمتو کا مطلب ہے آئی فیورڈ، یعنی میں نے عطا کیا۔ اس کے اندر صرف اور صرف تا کو تو میں بدلنے سے تو نے سے میں نے ہو گیا رائٹ۔ اس طرح کی غلطیاں جو ہے انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے، بیکاز یہ لہن جلی ہے جو قرآن کی میننگ کی تبدیلی کر سکتی ہے، جو ہمارے لیے حرام ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے انٹروڈکشن کمپلیٹ کر لیا ہے۔ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جو اس کورس کے لیے ہمیں ضروری ہے، وہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کورس پہ زیادہ سے زیادہ ریسیٹیشن پہ فوکس کریں گے۔ تجوید تو آپ نے آلریڈی دیکھی ہے، تو انشاءاللہ کوئک سا تجوید رولنگ کے بعد ہم جو آیاز ہیں ان کی ریسیٹیشن، ان کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ ریسیٹیشن کے بھی 3 ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین کون سا ہے۔ 3 جو ریسیٹیشن کے لیولز ہیں اس میں پہلا ہے التحقیق، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اس میں تجوید اور ترتیل کے ساتھ ساتھ بہت ہی سلو پیس میں، یعنی بہت ہی آرام سے ٹہر ٹہر کر صاف صاف قرآن کی تلاوت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی میننگ جو ہے اس پر بھی غور کرنا، اس کو تحقیق کہتے ہیں اور یہ بہترین طریقہ ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کورس میں کوشش کریں گے کہ التحقیق کی جو ریسیٹیشن ہے اس کو فالو کریں گے، جہاں پر ہم بہت ہی صاف صاف ٹہر ٹہر کر ہر ایک لیٹر کا اس کا حق ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ دوسرا ہے التدویر، جو درمیانی رفتار میں ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی تجوید اور ہر ایک جو قواعد ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور لاسٹ ون ہے الحدر، یہ ایک تیز رفتار ہے جو تراویحوں میں امام پڑھتے ہیں، قرآن کو مکمل کرنے کے لیے بہت جلدی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں بھی جو ہے تجوید اور ترتیل کا ہونا ضروری ہے۔ تو بہترین کون سا ہے؟ تحقیق ہے۔ ہم معنوں پر تو غور نہیں کریں گے، لیکن ضرور کوشش کریں گے کہ بہت ہی سلو پیس میں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، تو الحمدللہ ہم الاستعاذہ اور البسملہ کی تجوید کے ساتھ سورہ النبا جو پہلا سورہ ہے جو اسٹڈی کا، اس کو شروع کریں گے۔ فائن، اوکے۔ الاستعاذہ کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ الاستعاذہ کیا ہے؟ حفاظت طلب کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا، شیطان مردود سے دور ہو کر، کیونکہ ہم جانتے ہیں شیطان جو ہے وہ مسلمان کا دشمن ہوتا ہے، انسان کا دشمن ہوتا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پر چلیں رائٹ، اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو وہ ضرور کوشش کرے گا کہ ہم اس کو نہ سیکھیں۔
تو انشاءاللہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک پر ضروری ہے کہ ہم الاستعاذہ کو پڑھیں، اور اس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی دیتے ہیں سورہ النحل نمبر 98 میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو انشاءاللہ اس حکم کو ہم فالو کرتے ہوئے ضرور قرآن کے شروع میں تلاوت کرتے ہوئے پہلے ہم تعوذ یعنی الاستعاذہ کو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ایک بار تجوید دیکھ لیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ، حمزہ کو لائٹ رکھیں، عین سے مرج نہ کریں، اعوذ نہیں ہے، اعوذ، اعوذ، ذال میں بزنگ ساؤنڈ نہیں، باللہ، لام جلالہ کو لائٹ رکھیں، ہیوی نہیں کریں گے، من الشیطانی، شئی کی ساؤنڈ آئے گی، شیطان نہیں، شیطانی، یا لین ہے سافٹ ہوگا، تو ہیوی کریں گے، شیطان نہیں پڑھیں گے، شیطانی، طانی، نون کو رو سے ملا رہے ہیں اور رو پہ مشدد ہے تو سٹریس ہوگا، رو کے اندر ایک چھوٹی سی وائبریشن آپ کو دینی ہوگی، شیطان الرجیم، رو کو ہیوی پڑھیں گے، میم پر ساکن لگا کر ہم وقف کریں گے انشاءاللہ۔ جب تلاوت کریں گے تو اس کی پریکٹس بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، نیکسٹ ہے البسملہ، جو ہر سورہ کے شروع میں آتا ہے سوائے سورہ توبہ کے، کیونکہ سورہ توبہ کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ نظر آتا ہے، تو اس لیے اس سورہ کے اندر جو ہے البسملہ نہیں ہے، باقی سارے سوراز میں ہیں، تو آپ کو ضرور ہر سورہ کے شروع میں البسملہ بھی پڑھنا ہوگا۔ اس کی تجوید بھی دیکھ لیں گے، بسم اللہ، اس میں اکثر مسٹیک جو سسٹرز کرتے ہیں وہ با اور میم کو ای کی ساؤنڈ نہیں بلکہ اے کی ساؤنڈ دیتے ہیں، بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ، لام جلالہ لائٹ رکھیں، ہا کو رو سے ملاتے وقت رو پہ تشدید ہے، ہیوینس کے ساتھ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن، یہاں پہ اکثر مسٹیک ہا میں ہوتی ہے، یہ ہا بہت ہی شارپ وسط الحلق سے پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں جگہ جو ہا ہے اس کو بہت ہی شارپ رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم سورہ کو شروع کریں گے، آپ سب انشاءاللہ اگر آپ کے پاس مصحف ہیں تو ان کو اوپن کر لیں تاکہ آپ کو آسانی سے، کیونکہ جو قرآن اب ڈائلی جس مصحف کو یوز کر کے پڑھ رہی ہیں اگر آپ کے پاس وہ اوپن رہے گا تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی اس کی پریکٹس کرنے میں۔